زحل کا ایک مثبت روپ بھی ہے۔ جتنی بھی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ سیٹرن ہی نہیں، یہ سیٹرن نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سیٹرن نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن میں اسے والسماء والطارق کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، طارق سے مراد کوكب الزحل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ نیپچون زحل کا یہ عظیم کران جو برج حمل کے 0 ڈگری پہ ہو رہا ہے، یہ دنیا کو ایک نئے پرت کی جانب، ایک نئے دور کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ زحل اور نیپچون کا کران کیا کرے گا؟ دنیا میں عظیم دھوکہ دہی پیدا کرے گا، دغا بازیاں بڑھ جائیں گی، سازشیں بڑھ جائیں گی، ہڑتالیں بہت زیادہ ہوں گی، پروپیگنڈے بہت زیادہ ہوں گے، لوگوں کے نظریات اور افکارات گمراہی کی طرف بڑی شدت کے ساتھ جائیں گے۔ تیل کے معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، آئل، چونکہ تیل اور پیٹرول یہ نیپچون کے زیر اثر ہے اور بلاکیج ہو رہی ہے زحل کی وجہ سے، تو تیل کے ریٹ آسمانوں پہ چڑھ جائیں گے، لوگ بہت بڑی کثیر تعداد میں قید کیے جائیں گے، حماقت عام ہو جائے گی، سب میرین اور سمندری لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ پھر نیپچون کا تعلق چونکہ سمندر کے ساتھ ہے، تو سمندر میں بڑے بڑے سونامی اور زلزلے پیدا ہوں گے جو بڑے بڑے شہر غرق کر دیں گے خدا نخواستہ۔ تجارتیں بڑھیں گی لیکن فضول خرچی بھی بڑھے گی، لوگ عجیب و غریب قسم کے نشے کا شکار ہوں گے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے نشے ایجاد ہوں گے اور عجیب قسم کی منشیات اور ڈوزز اور ڈرگز سامنے آئیں گے، اور جو لوگ نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہیں، ذہنی امراض میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ نشہ کرنے لگ جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور نیپچون دھوکہ دیتا ہے روحانی لوگوں کے ذریعے، سائیکک لوگوں کے ذریعے، جو اسپریچویلٹی کا دھندا کرنے والے جعلی عمل، ڈبہ پیر اور فیک اسٹرولوجر ہیں، اور اوریکلز ہیں، اور اومینسی کرنے والے اور ٹیرٹ ریڈنگ کرنے والے اور اس ٹائپ کے جتنے بھی پروفیسیز کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو گمراہ کریں گے، نئے نئے اکلٹ بنیں گے۔ اس کا اثر طویل عرصہ تک رہے گا۔ اب زمانہ، دنیا اس جانب بڑھ رہی ہے، خود پسندی میں بہت اضافہ ہو جائے گا، مذہبی خیالات بگڑنا شروع ہو جائیں گے، لوگ غیر ذمہ دار ہونا شروع ہو جائیں گے، غلط فیصلے کریں گے، بد دیانتی عام ہوگی، چوری چکاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پریشانیاں، افراتفری اور صحت خراب اور قید بند سازش، لوگ جھوٹے مقدمات میں بے انتہا جیلوں میں جائیں گے، لوگوں کی زندگی، کیریئر تباہ ہونے والا ہے خدا نخواستہ۔ اس کی ریمیڈی کرنی ہے آپ نے، اور پوری مکمل ریمیڈی کرنی ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کے پیدائش کے وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے، 3 برج اس کی زندگی پہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے مدبرات الامر جو ہیں، 12 برجوں میں سے 3 برج، 3 بگز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ ایک سن سائن، ایک مون سائن اور ایک اسینڈنٹ یعنی رائزنگ سٹار۔ نیپچون کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ آگہی اور شعور ہمیشہ سے دیتا آیا ہوں، چونکہ میرا اسینڈنٹ رائزنگ سٹار پائسز ہے اور پائسز کا لارڈ نیپچون ہے۔ اس حوالہ سے نیپچون کی پوری قوتیں میرے سامنے ہیں۔ نیپچون اگر سعد حالت میں ہوگا تو ملازمت میں ترقی کروائے گا۔ نیپچون کے زحل کے ساتھ کران کے سبب جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو اچھا روزگار ملے گا، تجارت سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، اور روحانی ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا۔ روحانیت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اوراد کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے بہت روپیہ پیسہ لوگ کمائیں گے، لوگ خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر نیپچون آپ کے پیدائشی ذائچہ میں ناقص ہے، آپ کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے، نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، یا اس کا اسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی بتا رہی ہے کہ نیپچون اچھی حالت میں نہیں ہے، تو آپ کو دھوکے ملیں گے، آپ فریب کا شکار ہوں گے، آپ کے خلاف
سازشیں ہوں گی، اور پھر بہت سے لوگ جن کے پیدائشی زائچہ میں نیپچون ٹھیک نہیں ہے آپ سے احمقانہ حرکتیں کروائے گا، آپ کو دھوکہ دہی کی طرف مبتلا کرے گا، آپ کو جعلی عاملوں، ڈبہ پیروں اور فراڈ قسم کے روحانی رہنماؤں سے دھوکہ دلوائے گا۔ ایسے گرو ملیں گے جو آپ کی دولت آپ سے ہتھیا لیں گے، آپ کا پیسہ آپ سے اینڈ لیں گے، فضول خرچی بہت ہوگی، تو روحانیت میں آپ کو بڑا نقصان ہوگا، آپ سمندر میں غرق ہو جائیں گے، گہرائی میں اتر جائیں گے، غیر ذمہ دارانہ اور کم عقلی والے کام آپ کثرت کے ساتھ کریں گے۔ اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کو سورہ نون پڑھنی ہے، چونکہ نون کا تعلق نیپچون کے ساتھ ہے، یہ اس کی ریمیڈی ہے سورہ نون۔ چونکہ حضرت ذن نون مچھلی والے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی اور اتھاہ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے خداوند قدوس کو پکارا۔ یہ ریمیڈی آپ نے لازمی کرنی۔ ویسے تو ہر 28 سے 30 سال کے درمیان زحل اور نیپچون کا قران مختلف برجوں میں ہوتا رہتا ہے، مگر پہلے برج کے پہلے 00 ڈگری پہ 6000 سال کے بعد زحل اور نیپچون برج حمل میں قران کر رہے ہیں، تو دنیا کا تخت الٹنے والا ہے۔ زحل کا تعلق زمین سے ہے اور نیپچون کا تعلق پانی سے ہے، تو بڑے عظیم سونامی اور زلازل شدیدہ آنے والے ہیں، ملاحم اور فتن پیدا ہونے والے ہیں، عظیم زلزلے آئیں گے، چونکہ نیپچون زلزلوں پہ بھی حکومت کرتا ہے۔ ان کی ریمیڈیز آپ کو بتا دوں، ان کا اثر نہ صرف یہ کہ انسانوں پہ پڑے گا، بلکہ جین زی پہ بھی پڑے گا، جین الفا زی پہ بھی پڑے گا، اور جین بیٹا زی، اور اس کے بعد آپ کیا بنائیں گے، ان سب پہ پڑے گا۔ نیپچون کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور جس طرح محی الدین ابن عربی نے تمام انبیاء کے اسرار میں کواکب کو ان کے ساتھ متصل کیا ہے، 7 سیاروں کو 7 انبیاء کا خادم بنایا ہے، اللہ نے 7 کواکب کو 7 انبیاء کے ماتحت کیا ہے، لیکن یہ جو آؤٹر پلانٹ نیپچون دریافت ہوا ہے، ابو زیدون، نیپتون، ورون، یہ کس کا ماتحت ہے؟ یہ راز آپ کو کسی نے نہیں بتانا، میں آپ کو برملا و شگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ نیپچون کا تعلق اسرار کے ساتھ ہے، روحانیات کے ساتھ ہے، گہرائی کے ساتھ ہے، عمیق چیزوں کے ساتھ ہے، اور تصوف کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، مسٹریز کے ساتھ ہے، پوشیدہ اسرار کے ساتھ ہے، سچے خوابوں کے ساتھ ہے، ٹوٹل اسپریچویلٹی اور وزڈم اور علم لدنی اور علم تقوینی نیپچون کو اللہ نے بخشا ہے، مدبرات امر ہے ان روحانی امور پر۔ اس کا تعلق جناب ابو العباس خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، جو سمندروں کے بادشاہ ہیں۔ یہ نیپچون کا ایک تعارف ہے۔ تو نیپچون کی ریمیڈیز وہ ہوں گی جو پانی میں عریضہ ہے، اس کے حوالہ سے میں تمام تفصیلات بتاؤں گا آپ کو، اور ماہ رمضان المبارک میں ویسے بھی پائسس سیزن ہے، پانی کا سیزن ہے، اور نیپچون پانی والا ہے، تو ہمیں اللہ بڑے سیلابوں سے اور بڑے بڑے سونامیوں سے محفوظ رکھے۔ نیپچون زلزلے بھی دیتا ہے، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے یہ قران زلزلے لائے گا، عظیم زلزلے لائے گا، دھنسنا، خسف، مسخ جن کا ذکر احادیث نبویہ میں ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اب 2 سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جو اس قران کا صدیوں سے انتظار کر رہی ہیں۔ پہلی سیکرٹ سوسائٹی فری میسنز، illuminati اور زیونسٹ ہیں اور کبالسٹ ہیں۔ نیپچون اور سیٹرن کا یہ قران جس یونیکارن، جس گھوڑے کے ستارے کے مقام پہ ہو رہا ہے، فرس المرکب، فرس العظم، اسپ کبیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صافنات الجیاد، پروں والے گھوڑے کے مقام پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تخت اب قائم ہونے والا ہے، گریٹر اسرائیل بننے والا ہے، ہمارا اژدہا اب پھیلنے والا ہے۔ یہ تو ہے ان کا نقطہ نظر۔ ہمارا نقطہ نظر کچھ اور ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کے باطن کے دریچے کھول دوں گا۔ اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیپچون جو کہ پائسس پہ حکومت کرتا ہے، اس کا نشان مچھلی ہے، اور سمندر میں ایک عظیم مچھلی ہے، تو نیپچون کی ایک بہت بڑی ریمیڈی، ذنون، صاحب نون، جو مچھلی والے تھے، قرآن میں پورا سورہ نون ہے،
جو اسرار میں نیپچون کی تمام قوتوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اور نیپچون کی ریمیڈی کے لیے یہ سب سے بیسٹ سورہ ہے، سورہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، نون کی قسم۔ تو نون جو مچھلی ہے اس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام ہے۔ تو جونا مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہہ میں، اور پھر رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں جناب یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس میں اعظم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فقط اتنا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کی اگلی آیت لازمی پڑھا کریں، تعلیمات آل محمد میں یہ بتایا گیا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جب تک آپ پورا نہیں پڑھیں گے تب تک آیت کریمہ اپنا کامل اثر نہیں دکھائے گی۔ تو نیپچون کی ریمیڈی مکمل آیت کریمہ ہے جو امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، جو قرآن میں ہے۔ اگلی آیت مت چھوڑیں، پورا پڑھیے۔ اب زحل کا برج حمل کے 0 ڈگری پہ نیپچون کے ساتھ کران، زراعتوں کے نقصان، باغبانی کے نقصان، زمین جائیداد پراپرٹیوں کے نقصان، بہت بڑے بڑے لوگوں کے نقصان ہوں گے پراپرٹی میں خدا نخواستہ، اور طویل المدت جو معاہدے کیے ہوئے ہیں، جو طویل المدت سرمایہ کاریاں کی ہیں، ان کے ڈوبنے کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، بڑی بڑی سیاسی رکاوٹیں اور الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ تنہا پسند ہونے والے ہیں، کمرشل ایریاز جو ہیں ویران ہونا شروع ہو جائیں گے، لکڑی کے کاروبار میں لوگ بڑا نقصان اٹھائیں گے، فرنیچر میں بڑا مسئلہ بن جائے گا، جو لوگ بڑے عہدے منصب مقام پہ ہیں وہاں سے وہ تنزل کی جانب جائیں گے، شہرت سے بدنامی کی طرف جائیں گے، صحت خراب ہوگی، خاص طور پہ برج حمل پہ اس کے بڑے ناقص اور منفی اثرات پڑنے والے ہیں۔ تو مکانات کی تعمیر سے نقصان ہوگا، زراعت اور کھیتی باڑی میں مسائل پیدا ہوں گے، لوگ خود پسند ہو جائیں گے، دھوکہ دہی عام ہوگی، کینہ پن بہت بڑھ جائے گا، اور گندگی، غلاظت اور کوڑا کرکٹ میں اور پولوشن میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہ اس کے تمام تر منفی اثرات ہیں۔ اب زحل کے ناقص اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اور زحل کی سب سے بڑی ریمیڈی جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، میں آپ کو ایک بہت بڑا راز بتا رہا ہوں، چاہے آپ ویدک سسٹم میں، سائیڈیریا سسٹم میں سارستی، آنتم شنی، کانتک شنی، دھایا کا شکار ہیں، زحل کی پنوتی ہے، لوہے کا پایا ہے، ساڑھے ستی ہے، یہ جو بھی مسئلہ ہے، یا آپ کے پیدائشی زائچہ میں ہمارے ماڈرن اسٹرالوجیکل چارٹ میں آپ کے مسائل ہیں، تو آپ کو سرما پہننا چاہیے۔ سرما، سرما آنکھوں میں لگانا چاہیے۔ سرما سیٹرن کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ اور زحل کا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور مولا علی کے ساتھ ہے، تو مولا علی کا ذکر کرنا، ولایت علی کا ڈنکا بجانا، مولا علی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی سنتوں کو اپنانا، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا آپ کو زحل کے ناقص اثرات سے بچا لے گا۔ میں آپ کو لگے بندو یہ بھی بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق زحل کے ساتھ ہے۔ یہ علم اسرار، خواص الحروف، علم روحانیت اور علم جفر سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سب سے اہم ترین سنت تو حج اور عمرہ ہے، اور تمام مناسک حج اور شاعر اللہ کی زیارت اور بیت اللہ شریف کی زیارت، یہ تمام آفات و بلیات سے نجات کا سبب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بہت بڑی ریمیڈی ہے تمام قواقب کی نحوستوں سے بچنے کے لیے۔ حج اور عمرہ اگر آپ کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، ختنہ آلریڈی آپ نے کیا ہوا ہے، علاوہ ازیں جو مردوں نے ختنہ کیا ہوا ہے۔ خواتین اپنا سطر ڈھانپ کے رکھیں، مرد حضرات اپنی مونچھوں کو پست رکھیں، ناخن ترشوائیں، بغل کے بال صاف کریں، زیر ناف بال صاف کریں، مسواک کریں، استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالیں، مسواک کریں، سرما لگائیں، اور اپنی زلفیں بڑی رکھیں۔ تو یہ وہ سنن ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کے آپ زحل کے ناقص اثرات سے بچ جائیں گے۔ کالی کملی یعنی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا جو راز ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاہ چادر اپنے کندھے پہ رکھا کرتے تھے۔ سیاہ چادر پہننے سے، سیاہ رومال اپنے پاس رکھنے سے آپ زحل کے ناقص اثرات سے بالکل بچ جائیں گے۔ تو جس طرح زحل کا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی طرح نیپچون کا تعلق جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لیکن آکاش البرنی
राहिमहुल्लाह, उन्होंने नेपच्यून को ज़ोहरा के साथ शामिल किया है, और अपनी किताब अस्साआत में, जो कि पूरा मुकम्मल तर्जुमा है साअतुल ख़बर इब्न अरबी का, उसमें कुछ कुछ उन्होंने अपनी तशरीहात और जदीद मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में जो उनके अपने अफ़कारात हैं उनको ज़िक्र किया है। तो हज़रत आकाश अलबरनी कह रहे हैं कि नेपच्यून की जो ताकत है, तासीर है, क़ुव्वत है, मिजाज है, वो बिल्कुल ज़ोहरा जैसा है। आर्ट, फ़न, मोहब्बत, इश्क, ये तमाम मामला। नेपच्यून का एक निशान मछली भी है, नेपच्यून का एक निशान यूनिकॉर्न भी है, परों वाला घोड़ा, और नेपच्यून का एक निशान जो है समंदर भी है, जो खिज़र अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है। नेपच्यून को अगर ज़ोहरा के साथ रिलेटेड किया जाए तो ज़ोहरा कौकब मोहब्बत है, हुस्न व जमाल का कौकब है, तो इसका ताल्लुक़ जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बनता है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो इल्म है कुरान में बयान हुआ है वो ताबीर है, इल्म ताबीर। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाया करते थे, और नेपच्यून का ताल्लुक़ ख्वाबों की ताबीर के साथ भी है, अच्छे ख्वाब आना। तो नेपच्यून और ज़ुहल के क़िरान में अगर आप इल्म ताबीर सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। ख्वाबों की ताबीर की कोई किताब अपने पास रखें, इस्तिखारे करें। ये वक्त अजीम इस्तिखारों का, मराक़िबा का, इल्हामात का, बशारतों का वक्त है। तो आपको ताबीरुर रोया, अल्लामा इब्न सीरीन अलैहिर्रहमा की, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, ख्वाबों का इंसाइक्लोपीडिया है, उनकी किताब, या अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी की ताबीरुर रोया, ख्वाबों की अजीम किताब, आपको ये कुतुब अपने पास रखनी चाहिए। किताबों में ताबीरनामा यूसुफ़ी भी काफ़ी मददगार है, आप ये रखें, इनको पढ़ें और इस्तिखाराजात करें। तो ये वक्त अजीम वक्त है। तो मैं दुआ करता हूँ कि इन कवाकिब के नाक़िस असरात से आप महफूज रहें। वैसे तो हर 28 से 30 साल के दरमियान ज़ुहल और नेपच्यून का क़िरान मुख्तलिफ़ बुर्जों में होता रहता है, मगर पहले बुर्ज के पहले 00 डिग्री पे 6000 साल के बाद ज़ुहल और नेपच्यून बुर्ज हमल में क़िरान कर रहे हैं, तो दुनिया का तख्त उलटने वाला है। ज़ुहल का ताल्लुक़ ज़मीन से है और नेपच्यून का ताल्लुक़ पानी से है, तो बड़े अजीम सुनामी और ज़लाज़िल शदीदा आने वाले हैं, मलाहिम और फितन पैदा होने वाले हैं, अजीम ज़लज़ले आएंगे। चूँकि नेपच्यून ज़लज़लों पे भी हुकूमत करता है, इनका असर ना सिर्फ ये कि इंसानों पे पड़ेगा, बल्कि जैन जी पे भी पड़ेगा, जैन अल्फ़ा जी पे भी पड़ेगा, और जैन बेटा जी, और इसके बाद आप क्या बनाएंगे, इन सब पे पड़ेगा। नेपच्यून का ताल्लुक़ पानी के साथ है, और जिस तरह मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने तमाम अंबिया के असरार में कवाकिब को उनके साथ मुत्तसिल किया है, 7 सैयारों को 7 अंबिया का खादिम बनाया है, अल्लाह ने 7 कवाकिब को 7 अंबिया के मातहत किया है। लेकिन ये जो आउटर प्लैनेट नेपच्यून दरियाफ्त हुआ है, अबू ज़ैदून, नेप्टून, वरुण, ये किसका मातहत है? ये राज आपको किसी ने नहीं बताना, मैं आपको बरमला व शगाफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि नेपच्यून का ताल्लुक़ असरार के साथ है, रूहानियात के साथ है, गहराई के साथ है, अमीक चीज़ों के साथ है, और तसव्वुफ़ के साथ है, बातिन के साथ है, मिस्ट्रीज़ के साथ है, पोशीदा असरार के साथ है, सच्चे ख्वाबों के साथ है। टोटल स्पिरिचुअलिटी और विज़डम और इल्म लदुनी और इल्म तकवीनी नेपच्यून को अल्लाह ने बख्शा है, मुदब्बिरात अम्र है इन रूहानी उमूर पर। तो इसका ताल्लुक़ जनाब अबुल अब्बास ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ है, जो समंदरों के बादशाह हैं। ये नेपच्यून का एक तारुफ है। तो नेपच्यून की रेमेडीज़ वो होंगी जो पानी में आरिज़ा है, इसके हवाला से मैं तमाम तफसीलात बताऊँगा आपको। और माह रमज़ान मुबारक में वैसे भी पाइसिस सीज़न है, पानी का सीज़न है, और नेपच्यून पानी वाला है, तो हमें अल्लाह बड़े सैलाबों से और बड़े बड़े सुनामियों से महफूज रखे। नेपच्यून ज़लज़ले भी देता है, अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से ये क़िरान ज़लज़ले लाएगा, अजीम ज़लज़ले लाएगा। दंसना, खसफ, मसख जिनका ज़िक्र हदीस नबविया में है वो होगा। अच्छा, अब 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो इस क़िरान का सदियों से इंतज़ार कर रही हैं। पहली सीक्रेट सोसाइटी फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी और ज़ियोनिस्ट हैं और कबालिस्ट हैं। नेपच्यून और सैटर्न का ये क़िरान जिस
یونیکارن جس گھوڑے کے ستارے کے مقام پہ ہو رہا ہے، فرس المرکب، فرس العظم، اسپ کبیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صافنات الجیاد، پروں والے گھوڑے کے مقام پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تخت اب قائم ہونے والا ہے، گریٹر اسرائیل بننے والا ہے، ہمارا اژدہا اب پھیلنے والا ہے۔ یہ تو ہے ان کا نقطہ نظر۔ ہمارا نقطہ نظر کچھ اور ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کے باطن کے دریچے کھول دوں گا۔ اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیپچون جو کہ پائسز پہ حکومت کرتا ہے، اس کا نشان مچھلی ہے اور سمندر میں ایک عظیم مچھلی ہے۔ تو نیپچون کی ایک بہت بڑی ریمیڈی، ذنون صاحب نون، جو مچھلی والے تھے، قرآن میں پورا سورہ نون ہے جو اسرار میں نیپچون کی تمام قوتوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اور نیپچون کی ریمیڈی کے لیے یہ سب سے بیسٹ سورہ ہے، سورہ نون، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، نون کی قسم۔ تو نون جو مچھلی ہے، اس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام ہے۔ تو جونا مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہہ میں، اور پھر رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں جناب یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس میں اعظم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فقط اتنا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کی اگلی آیت لازمی پڑھا کریں، تعلیمات آل محمد میں یہ بتایا گیا ہے، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جب تک آپ پورا نہیں پڑھیں گے تب تک آیت کریمہ اپنا کامل اثر نہیں دکھائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام پوری مکمل دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کی دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے مگر تو، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں ہو گیا۔ کسر نفسی کے طور پہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کیا کہ پروردگار عالم، میں تجھ سے استغاثہ کر رہا ہوں، میری مغفرت فرما، مجھے آغوش رحمت میں لے لے۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ آگے اللہ نے پھر جو انعام عطا فرمایا، جو اللہ نے نعم البدل، متبادل اجر جزا صلہ دیا، وہ کیا ہے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے یونس کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح مومنوں کو غموں سے نجات دیتے ہیں۔ تو یہ پوری آیت کریمہ پڑھیں۔ آپ حضرات آدھی آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کریمہ گرم ہے، آتشی ہے، اس کے پڑھنے سے جلال آ گیا، اور کایا پلٹی ہو گئی، دماغ الٹ گیا، گرمی آ گئی، الٹا فساد بڑھ گیا، اور عجیب و غریب قسم کے حوادث پیدا ہونا شروع ہو گئے زندگی میں، پریشانیاں در آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دعائے یونس تو پڑھ رہے ہیں، مگر خدا کی جانب سے جو اس کا انعام صلہ اجر ہے اس کو آپ فراموش کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کو کیسے ملے گا جب اللہ کی رحمت کو آپ آگے نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کی رحمت واسعہ، شاملہ، جامعہ، کاملہ، واسطہ، محیطہ، غیر محدودہ، وہ آپ کو عطا ہوگی۔ تو پوری مکمل آیت کریمہ پڑھیں، یہ بہت بڑا راز ہے جس سے آپ کو آگے ہی دی ہے۔ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام سے وابستہ خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ آیت کریمہ کا راز کیا ہے اور اسے کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو نیپچون کی ریمیڈی مکمل آیت کریمہ ہے جو امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، جو قرآن میں ہے۔ اگلی آیت مت چھوڑیں۔ بعد ازاں سیٹرن چونکہ ڈاؤن فال ہو جائے گا، اس کے مثبت منفی تمام اثرات، یونانی دیومالا، گریک میتھولوجی میں اس کے کیا اسرار ہیں، اخوان الصفا و خلان الوفا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسلم سیکرٹ سوسائٹیز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو ایک مستند، ثقہ، اتھینٹک تحقیقاتی ویڈیو ہے۔ یہ آپ کے علم باطن میں، علم روحانیات میں، علم فلقیات میں اور ما بعد الطبیعیات میں اضافہ کا سبب بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں ہمیشہ قرآنی اسرار کی روشنی میں علم باطن، علم صوفیہ اور علم اسرار جفر کو مقدم رکھتا ہوں۔ اب طرفہ تماشا دیکھیں، آسمان پہ اللہ کا عظیم نشان دیکھیں کہ زحل اور نیپچون برج حمل کی 0 ڈگری پہ 6000 سال کے بعد ہم قران ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ، ایک انقلاب عظیم واقع ہونے والا ہے، اور ان کا قران جس کانسٹیٹالیشن میں اور جس
فکسڈ سٹار پہ ہو رہا ہے، وہ راقب الفرس ہے، وہ پروں والا گھوڑا ہے. سینکڑوں سینکڑوں ستارے مل کے ایک پروں والے گھوڑے یونیکارن کی شکل اختیار کرتے ہیں. جس مقام پہ، جس مینشن پہ سیٹرن اور نیپچون آپس میں مل رہے ہیں، تو اس کا تعلق جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے صافنات الجیاد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک ہے سلومن تھرون، سلیمان علیہ السلام کا تخت، تخت سلیمان، اور ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا فرس العظم، عظیم گھوڑا جس پہ وہ سوار ہوتے تھے. اس کا نشان آسمان پہ موجود ہے. آسمان پہ 2.72 حصہ اس عظیم گھوڑے نے، فرس الاکبر نے، فرس العظم نے، المرکب العظیم نے گھیرا ہوا ہے. تو یہ ہے یہودی نقطہ نظر، سیکرٹ سوسائٹیز، کبالسٹ، فری میسنز اور ایلومیناٹی. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہمارا مسیح آنے والا، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھے گا اور چھا جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں علوم آل محمد علیہ السلام کے ماخذ، اخوان الصفا اور تعلیمات منجمین، فلاسفہ مسلمین، وہ کیا کہتے ہیں. رسول خدا جب شب معراج تشریف لے گئے تو آپ براق پہ سوار ہوئے تھے. سوار جہانگیر یکراں براق کے بو گذشت از کسر نیلی رواق. شیخ سعدی فرماتے ہیں آنے واحد میں جہاں نگاہ حد انسانی ہے، جہاں انسانی نگاہ کی حد ہے، وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. آنے واحد میں یہ جا وہ جا، تفاصیل کتب احادیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، براق جس پہ آقا علیہ السلام سوار ہوئے. چوتھا رسالہ اخوان الصفا کا، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان پہ جو فرس العظم مرکب ہے یہ براق ہے، اور ایسا ممکن ہے، یہ اسرار ہیں، یہ تعویل ہے، یہ علم باطن ہے، کہ ایک مجسم گھوڑے نما حیوان اللہ کے ہاں موجود، اس کا پورا ایک گروہ، جن میں سے ایک رسول خدا کو عطا ہوا اور آپ اس پہ سوار ہو کے سفر معراج پہ روانہ ہوئے. لیکن یہ جو آسمان پہ براق بنا ہوا ہے، یہ آسمانی براق، یہ پورٹل ہے، یہ دروازہ ہے تمام ہیونز کا، تمام یونیورسز کا، ساری کائناتوں کا، تمام تر عوالم، بلکہ عالمین جو اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں، لامحدود عوالم، ان کا پورٹل گیٹ ہے، ان کا دروازہ ہے یہ جو بنا ہوا ہے. اور یہاں زحل اور نیپچون کا قران ہو رہا ہے. تو اس کو اب آپ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا مسلم منجمین، فلاسفہ، محققین کا یہ ماننا ہے کہ ہم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، جو گھڑ سوار آئے گا، ہم ہی نہیں کر رہے بلکہ ادیان عالم میں ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. دنیا کے ہر مذہب کا ہر فرد انتظار کر رہا ہے کہ ایک گھوڑے پہ سوار انسان آئے گا. ہم تو کہیں گے کہ یہ مہدی آخر الزمان، صاحب العصر والمقام، قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ کی آمد کا ایک عظیم نشان ہو سکتا ہے کہ جب تباہی، بربادی، زلازل، فتن، ملاحم، جنگیں اور ان کا اقتدار حد سے بڑھ جائے گا اور لا تفسدن فی الارض مرتین پورا ہو جائے گا، تو اس کے بعد اسلام کا غلبہ شروع ہوگا، عالم اسلام کا ایک عظیم غلبہ شروع ہوگا. تو ان کی جو منفی قوتیں ہیں بال کی شکل میں، اس کو تو ایران نے جلا کے راکھ کر دیا ہے. میں بڑے نپت الفاظ میں یہ سارے حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو سیٹرن کا، کیوان کا، کرونس کا جو انتہائی منفی اور نیگیٹو پہلو ہے، اس کی قوت شر ہے، اس کو انہوں نے بافومیٹ یا بیفومے بنا دیا. ابلیس کبیر عزازیل سے اس کی تشبیہ دے دی، دجال سے، اینٹی کرائسٹ سے، اور اس کو خدا بنا دیا. اب پرابلم ہو گئی. آپ گوگل کر سکتے ہیں سیٹرن کنیکشن جیوز، سیٹرن ان کبالا،
آپ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. اب اس کو بیفومیٹ بنا دیا انہوں نے. اور بیفومیٹ کا جو مجسمہ انہوں نے حاصل کیا، وہ جو پین تھا حیوانیت کا دیوتا، اس کی شکل لے کے پین کو انہوں نے بیفومیٹ میں چینج کیا اور بیفومیٹ کو شیطان بنا دیا، اس کی شکل بنا دی اور اس کو یہ بنا کے اس کو سیٹرن کا دیوتا قرار دے کے. تو ان فری میسنز اور ایلومیناتیوں نے اس کو اپنا خدا قرار دے دیا. سب نے نہیں، فری میسنز میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ہاں، آپ ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے. ہمارے ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے اجلاء، اکابر و علماء، حکمران، صاحبان علم و معرفت فری میسنز میں موجود تھے. فری میسنز میں خلط ملط ہوا اور اس میں سیہونسٹ بھی گھسے اور انہوں نے بھی اپنا کام کیا، لیکن اس میں علماء موجود تھے. میں چاہوں تو اس پہ ایک بڑا تفصیلی ویڈیو بنا سکتا ہوں. جمال الدین بڑی پراسرار شخصیت ہے ہمارے موجودہ عالم اسلام میں. جو اسلامی سیاسی تنظیمیں ہیں اور اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اور تمام مدارس میں جو معتمر عالم اسلامی سے لے کے جامعہ الازہر کی تلقین ہے، تعلیم ہے، جمال الدین افغانی میسینیون تھے، میسونی تھے، فری میسن تھے. اس کے بعد ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ فری میسن تھے. ترکی کے مصطفیٰ کمال آتا ترک سیکولر تھے، فری میسن تھے. اس میں بڑے بڑے ہندوستان اور پاکستان میں بڑے بڑے فری میسنز موجود تھے، ان کے لاج موجود تھے، ان کے یہاں پہ تھے، لاہور میں بھی تھے. بہرکیف تو یہ علوم ہیں. اور دو پیمانے جو ہیں وہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور اس پہ جو اوپر پرکار ہے، پرکار سے نقطہ لگایا جاتا ہے. سب سے پہلے پرکار سے نقطہ لگے گا، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، اس کے بعد دائرہ لگے گا، اور درمیان میں جو جی ہے، گاڈ یا جیومیٹری کریٹر، سب سے بڑا مدبر الامر، جس کا یونانیوں نے انکار کر کے اس کی طاقتیں جو اس نے بخشی تھیں قواقب کو دیوتا بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو فری میسن اس راز سے واقف ہیں. اچھا، اب یہ جو فری میسنز ہیں، انہوں نے یہ سارا فلسفہ نقطہ نظر اخوان الصفا سے لیا. آپ بڑے آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورثہ علم جو تھا یونانیوں کا، کلدانیوں کا، بابلیوں کا، مصریوں کا، اشوریوں کا اور سمیرین کا، وہ سب مسلمانوں نے جمع کیا، اور مسلمانوں سے پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو کے جب گیا لیٹن اور اسپینش اور ڈچ اور فرنچ اور جرمن اور انگلش میں، تو بعد میں وہ ان علوم و فنون کے حامل ہو گئے اور ہم ان چیزوں سے بہت پیچھے جا پڑے. زحل کا ایک مثبت روپ بھی ہے. جتنی بھی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ سیٹرن ہی نہیں، یہ سیٹرن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ سیٹرن نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن میں اسے والسماء والطارق کہا گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا. طارق سے مراد کوكب الزحل ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ زحل ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان پہ چمکتے ہوئے کوكب کی، طارق کی. وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا پتا طارق کیا ہے؟ تم اسے لوسیفر بنا رہے ہو، تم اسے بیمفٹ بنا رہے ہو، تم اسے پین بنا رہے ہو، تم اسے کرونس بنا رہے ہو، تم اس کو ایک شیطان اور ابلیس اور لوسیفر سے تشبیہ دے کے اس کی ایک منفی قوت کو اجاگر کر رہے ہو اور اس کو دجال سے تشبیہ دے رہے ہو. ارے وہ تو ابراہام کا اور بنی اسماعیل کا اور جناب علی المرتضیٰ کا کوكب ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، اولیاء کا کوكب ہے. تو حقائق ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے سارا ہیر پھیر کیا ہے، اس کو دوسرے روپ میں لے آئے ہیں، لیکن اس کی 7 قوتوں سے یہ بھرپور استفادہ کرتے ہیں. ان کے، میں ایک لفظ بولوں گا کہ ان کی چالاکی، ان کا مکر، ان کا فریب، آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ دیکھ لیں تو یہ انہوں نے جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ سیٹرن کے نشان کو لے کے آئی ہوئی ہیں. ان میں قوت ہے، طاقت ہے. میں جو سیٹرن تلسمن تیار کرتا ہوں، اس پہ مولا امیر کائنات کے وہ نام تحریر کرتا ہوں
جن ناموں سے بروز قیامت مولا علی کو مخاطب کیا جائے گا۔ ہاں، یہ میں نے تمام تفصیلات پہلے بیان کی ہوئی ہیں، اب ان کا یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ آل محمد کے علوم اور سینکڑوں سینکڑوں کتب احادیث اور ان کے ماخذ اور ان کے متن اور احادیث نبویہ اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مطالعہ آپ کو ان حقائق سے آگاہ کرے گا۔ میں یہاں صرف اشارتاً کنایتاً کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک جملہ آپ کو تحقیق کے ایک بہت بڑے بڑے شہر میں داخل کر دے گا، ایک تحقیق کی نئی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ درا داؤد، نجمہ داؤد، ڈیوڈ سٹار، یہ تو سرکار قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ فرجہ کا ہے، جس کو انہوں نے اچک لیا ہے اور چھین لیا ہے اور اس پہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس پہ ذرا تحقیق تو کیجئے، کم از کم ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں تو اس کو دیکھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں انا درا داؤد، اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ نیل و فرات جو دو دریا ہیں جن کے درمیان ہر مجدون آرماگیڈن ہوگا، انہوں نے یہ دو لکیریں اپنے لیے بنا لی ہیں، حالانکہ نیل و فرات کے درمیان فیصلہ کن جنگ طاغوتی ابلیسی قوتوں کے خلاف جو ہوگی، اس جنگ کو لڑنے والے قائم آل محمد صاحب العصر والزمان ہوں گے اور جناب عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ حقائق سامنے ایک نئے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم مشینری سے، ڈیجیٹلائزیشن سے نکل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روحانیت اور نور کی طرف جا رہے ہیں۔ برق اور براق اور آنے واحد میں سفر اور آسمانی سفر اور دوسرے سیاروں پہ قیام کرنا، اس کا جو اثر آئندہ 6000 سال تک رہے گا، انسان پورٹل گیٹ دریافت کر لے گا، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع کر دے گا، اور جنہیں ہم ایلین سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فیوچر کا انسان ہے جو ہمیں آ کے ملتا ہے اور ہمیں روکنے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، یہ بڑے لمبے چوڑے موضوعات ہیں، میں انہیں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ جو ہولی گریل، مقدس پیالہ جس کو پینے والا کبھی مر نہیں سکتا، یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم، لارڈ جیزس صلوات اللہ وسلام علیہ، ان کے آخری شایعہ میں آپ نے جس پیالہ کو پیا تھا، وہ پیالہ کس کے پاس تھا؟ ابھی حال ہی میں ایک بڑی تفصیلی ڈاکومنٹری آئی نیٹ فلکس پہ، اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ پیالہ آل محمد اولاد فاطمہ مصر کے فاطمی حکمران کے پاس تھا۔ فاطمڈ ایمپائر میں جو اس وقت کے امام تھے، انہوں نے یورپ کے بادشاہ کو یہ پیالہ تحفے میں دیا۔ تو یہ کس کے خزانے میں تھا؟ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ایک فرد کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے نوادرات اور انبیاء کے مقدسات آل محمد کے پاس ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کس کے پاس ہے؟ ایڈم ایپل کس کے پاس ہے؟ آپ نے ایشاشین کریڈ نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو یہ فلم آپ لازمی دیکھیں کہ ایڈم ایپل جو ہے یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اخوان الصفا کے پاس ہے، بریدرنز آف پیورٹی کے پاس ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، دانیال علیہ السلام کی تلوار ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا حلہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس نوادرات، تبرکات ہوں، تمام انبیاء و مرسلین کے تبرکات ہوں، ان کا علم، ان کا خزانہ، وہ سب کس کے پاس ہے؟ وہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، وہ وارثین علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہ ثابت ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صحف انبیاء کو تلاش کریں، زبر الاولین کو تلاش کریں، کتب سماویہ کو تلاش کریں، تو وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ وراثت ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی۔ تو قدسی صحائف ہوں یا اسماء اعظم ہوں، نورانی اسماء ہوں، عبرانی اسرار ہوں، سریانی دعوتیں ہوں، عرفانی لطائف ہوں، روحانی اسفار ہوں، فرقانی عوارف ہوں، عرشی اشارہ جات ہوں، لوحی تلویحات ہوں یا کشفی تصریحات ہوں، وہ صوفی عمارات ہوں یا داؤد علیہ السلام کا مزامیر ہو،
या इल्म लदुनी हो, या मूसा अलैहिस्सलाम की तसारीफ़ हों, या ताबूत सकीना हो, या सैयदना सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की सुलेमानी अंगूठी हो, लुकमानी हिकमत हो, मक्की फतूहात हों, रहमानी हक़ाइक़ हों, तासीसी अशकाल हों, अतलसी दवायर हों, अमजदी फ़वाइद हों, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम के पास है। और आखिर में आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का जो दुनिया जहान से मुझे अपने पैगामात में हौसला देते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मेरी पजीराई करते हैं, मुझे दुआओं से नवाजते हैं, आप सब का तहे दिल से मशकूर व ममनून। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर। खालिक किरदगार रब मुताल माह रमज़ान मुबारक में हमारे लिए खैर व नफ़ा के एहतमाम फ़रमाए। आखिरी रूहानी हदिया आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। सूफिया आरिफीन ने लिखा है, इमाम इस्माइल हक़ी बरोसवी, शेख इस्माइल हक़ी बरोसवी राहिमहुल्लाह ने तफ़सीर रूहुल बयान में लिखा है कि रमज़ान मुबारक की पहली शब या पहली शब हाय अशरा में, यानी पहली 10 रातों में जब मुमकिन हो सके आप सूरह फ़तह की तिलावत करें तो सारा साल आफ़ात व बलियात से महफूज रहेंगे, दुश्मनों पे फ़तह पाएंगे और आपको बहुत बड़ी सआदत और बरकत हासिल होगी। तो ज़ुहल और नेपच्यून, इनका क़िरान हमें ये सबक देता है कि अब हम रूहानियत की तरफ माइल होंगे, हम खलाई सफ़र करेंगे, ज़मीन तबाही के करीब है, ज़लज़ले आ रहे हैं, मलाहिम कुबरा वाक़ होंगे। जल्दबाजी नहीं है, चूँकि इस क़िरान का असर फ़ौरी तौर पे ज़ाहिर होने वाला नहीं है, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कई बरसों में आपको इसका असर नज़र आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जो बाकी मानदा सालाना तौक़ीआत के वीडियो रह गए हैं वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें, और ये जो मेरा पैगाम है, जो मेरा तकिया कलाम है और जो मेरी पहचान है, इसके साथ खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।